اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ساتھ اس کی مدد فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول احکام لے کر تشریف لائیں جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تو تم تکبر کرتے تھے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ انبیاء کو کہ تم تکذیب کرتے اور ایک کو قتل کرتے، ناحق شہید کرتے۔ یہاں پر جو پہلی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی، کہ توریت کے ساتھ احکامات آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے لگاتار رسول پہ رسول آتے رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دیں۔ وہ کیا نشانیاں تھیں؟ کہ مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر 4000 بیان کی گئی تعداد، اتنے انبیاء علیہ السلام آئے۔ تو اس لیے ذکر ہے کہ در پہ رسول بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھلی نشانیاں دیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر روح قدس سے مدد کی۔ روح قدس سے مراد جبریل علیہ السلام۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ نہیں اٹھایا گیا تب تک حضرت جبریل علیہ السلام ہر وقت سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے بنی اسرائیل کو کہ تمہارا یہ شروع سے معمول ہے، تو تم نے رسولوں کی بات کو ماننا ہی نہیں، اور جب وہ رسول تمہارے پاس آتے ہیں تو تم ان کے معاملات کو، ان کی تدابیر کو، ان کے کہنے کو پسند ہی نہیں کرتے اور تکبر کرتے ہو، انکار کر دیتے ہو ان کی باتوں کا۔ اور کچھ تم میں سے وہ ہیں کہ جو ایک انبیاء علیہ السلام کے گروہ کا تو انکار کرتے اور دوسروں کو ناحق شہید بھی کر دیتے۔ اس آیت مبارکہ سے 2-3 چیزیں پتہ چلیں۔ پہلی بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے مردوں کو زندہ کرتے، حالانکہ قرآن پاک میں ہے کہ مردے کو ہم ہی زندہ کریں گے۔ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے، یعنی کہ یہ صفات الہیہ سے ہے، لیکن یہاں پر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ مردوں کو زندہ کرتے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، قرآن میں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کی عطا سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اندھوں کو آنکھیں، برس والوں کو صحت، اور مٹی کے پرندے بنا کے اس میں جان ڈال دیتے۔ یہ سارے معاملات اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ آج اگر کوئی ولی کی کرامت مانے یا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرے کہ نبی
عطا فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے، یا اللہ کے نبی کے پیارے غلام اولیاء اللہ کسی مردے کو فلاں وقت میں زندہ کر دیا، تو لوگ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو کفر یا کلمہ ہے، یہ تو شرک ہے، یہ ساری صفتیں تو اللہ کی ہیں، تم لوگ بندوں میں لگا دیتے ہو، تم بندوں کو خدا مانتے ہو، تمہارا عقیدہ ہی بڑا غلط ہے، تم اوپر سے ان کو بندے کہتے ہو، اندر سے تم ان کو خدا مانتے ہو۔ بھئی ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت مبارکہ دلیل دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ذاتی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں سے اور اولیاء کرام میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے اس کو عظمت اور بڑائی عطا کرنے کے لیے یہ شانیں اور طاقتیں عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری بات اس آیت مبارکہ سے جو فائدہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی، تو پتہ چلا کہ دنیا میں اگر ہم یہ سمجھ کے اولیاء اللہ سے مدد لیں، یا ہمارا دنیا داری میں کوئی مددگار ہو اور ہم سمجھیں کہ اس نے ہماری اس مشکل میں مشکل کشائی کی ہے، یہ مشکل ہماری فلاں کی وجہ سے حل ہو گئی ہے، یا ہم فلاں در اقدس میں گئے ہیں تو ان کے وسیلہ سے مشکل حل ہو گئی ہے، اور اس کے پیچھے نظریہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے پیاروں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کی دعاؤں میں یہ خیر و برکت ہے کہ وہ ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ان سے فیوز و برکات کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور یہ ساری قدرت الہیہ کا کمال ہے۔ اس عقیدے میں اگر کوئی ہو تو وہ 100% درست ہے، کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے کہ روح القدس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی، حالانکہ رب قادر ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام کے بغیر بھی مدد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے وسیلے کا یہاں پر بتا دیا کہ وسیلہ کسی کو بنانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شرک نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین عمل ہے، بشرطے کہ نظریہ یہ ہو کہ حقیقی مالک، حقیقی عطا کرنے والا، حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا، حقیقی مددگار اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے یہ طاقتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت دے بھی دے تو پھر بھی اس کی یہ طاقت اپنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ جیسے کہ ہماری آنکھوں میں بصارت ہے، ہم آنکھوں سے کی بینائی سے بہت کچھ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بصیر ہے، بندہ بھی بصیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بصارت ذاتی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں اور اس سے کوئی لے سکتا بھی نہیں، اور اس کی بصارت لامحدود بھی ہے۔ لیکن ہماری بصارت دینے والا اللہ ہے، اور وہ دے کے لے بھی سکتا ہے۔ بصارت تیز بھی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، نہ ہونے کے برابر بھی ہو سکتی ہے، اور ختم بھی ہو سکتی ہے، اور اس بصارت سے دیکھنا جو ہے یہ لامحدود نہیں ہے، یہ محدود رکھا گیا ہے۔ اس لیے بصیر رب بھی ہے، بصیر بندہ بھی ہے، لیکن رب کی بصیرت اور ہے، بندے کی بصیرت اور ہے۔ اگر ہم ان نظریات کے ساتھ، ان عقائد کے ساتھ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو انشاءاللہ یہ عقیدہ حق ہے۔